اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم نظرات فی کتاب من لا یحضرہ الفقیہ۔ عام طور سے اس کو پڑھنے میں جو غلطی ہوتی ہے وہ لوگ پڑھتے ہیں من لا یحضر الفقیہ، ٹھیک ہے، تو اس پہ توجہ رکھنا ہے کہ من لا یحضرہ الفقیہ، ٹھیک ہے۔ تو آپ ملاحظہ فرمائیے کہ سب سے پہلے اس کتاب کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ من یعنی الذی اسم موصول، لا یحضرہ ہا کی پلٹے گی من کی طرف، وہ کہ جس کے پاس حاضر نہ ہو، یحضرہ کا فاعل ہے الفقیہ، ٹھیک ہے، وہ شخص کہ جس کے پاس فقیہ نہ ہو، ٹھیک ہے، تو وہ اپنے مسائل اپنے احکام وغیرہ کے لیے کیا کرے؟ تو اس کتاب کی طرف مراجعہ کر لے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کتاب کے لکھنے کا مقصد کیا ہے؟ مطلب مقصد نہیں کہا جا سکتا اس کو، مقصد نہیں کہا سکتا، لیکن یہ کہہ لیجئے کہ مطلب یہ آئیڈیا کہاں سے آیا؟ یہ آئیڈیا کہاں سے آیا کہ مطلب یہ کتاب انہوں نے لکھی؟ تو یہ جب خود انہوں نے لکھا ہے کہ ان کی ملاقات جو ہے جب ان کو مطلب یہ کہا، جب ان کو غریب الوطن کر دیا گیا، ٹھیک ہے، فیصلہ کر کے ان کے خلاف ان کو جو ہے شیخ صدوق کو، ٹھیک ہے، تو جہاں وہ گئے، اب اس میں وہ نام نہیں معلوم بہرحال، تو وہاں پر ایک نعمہ نامی بہت بڑے عالم دین، ان سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے ان کو مشورہ دیا کہ طبیب راضی طبیب، اس نے جو ہے وہ ایک کتاب لکھی ہے من لا یحضرہ الطبیب، ٹھیک ہے، اگر کسی کے پاس ڈاکٹر نہ ہو تو وہ اپنے علاج کے لیے کیا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس نے یہ کتاب لکھی۔ تو اسی حوالے سے اگر آپ یہ اس طرح کی کوئی کتاب لکھیں کہ من لا یحضرہ الفقیہ تو بہت اچھا ہوگا۔ تو اسی بات کو مطلب مد نظر رکھتے ہوئے شیخ صدوق نے جو ہے وہ کتابیں یہ لکھی ہیں، واضح انشاءاللہ جی۔ تو یہ بات ہے، تو اس حوالے سے لکھا۔ ہم مقصد کی جو جہاں تک بات آئی تاکہ وہ نہ رہے، مقصد یہ نہیں تھا، مقصد یہ کہا جا سکتا ہاں، مقصد یہ تھا کہ جی تاکہ انسان حیران و پریشان نہ ہو، اور پہلے آج کا زمانہ نہیں ہے واٹس ایپ ٹویٹر یہ سب کا زمانہ، پہلا زمانہ تھا بہرحال، تو یہ مقصد یہ تھا کہ اگر کسی کے پاس فقیہ نہ ہو، ٹھیک ہے، اور وہ ان کی تقلید میں ہو مثلا، تو وہ اس کتاب کو مراجعہ کر سکتا ہے، واضح انشاءاللہ۔ تو یہ کتاب اور اس کی سبب تالیف اور کہاں سے مطلب آئیڈیا ہے اس کو لکھنے کا یہ اب رہی۔ اچھا، یہ صرف شیخ صدوق کے حوالے سے نہیں تھا، سمجھ رہے، بلکہ آپ قدیم کتابوں کو اٹھا کر دیکھ لیجئے تو اکثر جو ہے کیا اس طرح کی کتابیں آپ کو مل جائیں گی، ہے نا، کہ لوگ جو ہے وہ لیٹر لکھا کرتے تھے، خط لکھا کرتے تھے موجودہ فقیہ کو کہ آپ جو ہے وہ اس حوالے سے ہمارے لیے کوئی کتاب لکھ دیجئے، اس حوالے کا مسئلہ بیان کر دیجئے، تو اکثر فقہا جو ہے اس کے جواب میں ایک رسالہ وغیرہ لکھ دیا، تو وہی رسالہ جو آج کتاب کی شکل میں ہے آپ کو بہت سا مل جائے گا، واضح انشاءاللہ، اور یہ بہت زیادہ آپ کو مل جائے گا کتابوں مطالعہ کریں گے تو۔ اب رہی بات یہ کہ ہم کتاب من لا یحضرہ الفقیہ کے حوالے سے جو بحث کریں گے وہ دو حوالے سے بحث کر سکتے ہیں، گفتگو کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جیسا کہ مشہور بھی ہے اور اخباری اس بات کے قائل ہیں کہ چونکہ یہ کتب اربعہ میں سے ہے نا۔ اچھا، ایک اور بات کہیں بھول نہ جاؤں، علماء کی اصطلاح میں، ٹھیک ہے، جب کوئی تو جب نام لیا جاتا ہے تو صرف یہ نہیں کہا جاتا، یہ نہیں پورا نام نہیں لیا جاتا من لا یحضرہ الفقیہ، کہا جاتا الفقیہ، رویہ فی الفقیہ یا روا فی، ہاں، تو الفقیہ کا نام جب بھی سنے تو سمجھ لیجیے کہ من لا یحضرہ الفقیہ کی بات ہو رہی ہے، چونکہ یہ ایک بڑا نام ہے نا، تو اس کو بار بار بولنے میں تکرار نہیں کیا جاتا ہے، تو الفقیہ کہہ کے کہا جاتا ہے، تو اس سے مطلب وہ نہ ہو پریشان، الفقیہ سے مراد من لا یحضرہ الفقیہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دوسری بہت اہم بات ہے یہ، کیونکہ اکثر آپ کو خطاب وغیرہ میں یہ چیز مل جایا کرے گی۔ اب بحث کی کس حوالے سے، تو ایک تو بحث وہی ہے کہ جو اخباریوں نے کہا، جو کہ یہ کتب اربعہ میں سے ایک ہے نا، تو اخباریوں نے کیا کہا تھا کہ انا ما فی جمیع فی کتب الاربعہ فہو حجۃ علینا، ٹھیک ہے، جو بھی کتب اربعہ میں وہ سب کے سب ہمارے لیے حجت ہے۔ تو اب یہ کہ مطلب جو کچھ کتب اربعہ میں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو کچھ فقیہ من لا یحضرہ الفقیہ میں ہے وہ سب کے سب حجت ہے، صحیح ہے، کیوں؟ اس لیے کتب اربعہ میں سے یہ ایک ہے۔ اب آئیے یہ کہ یہ معلوم کیسے ہوا، کیسے لگا کہ خود من لا یحضرہ الفقیہ میں جو کچھ ہے وہ سب کے سب درست ہے؟ تو کہہ رہے شیخ صدوق نے ہی اپنی کتاب کے مقدمے، اسی فقیہ کے مقدمے میں، ہم فقیہ کہیں گے تاکہ عادی ہو جائے، فقیہ کے مقدمے میں انہوں نے ایک بات لکھی ہے، وہ کیا لکھی، اور اس میں بات لکھی جس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ جو کچھ لکھ رہے ہیں اس کتاب میں صحیح ہے۔ کیا جملہ کہا باقاعدہ کہ میں اس کتاب کو لکھنے میں
مصنفین کا طریقہ نہیں اپنا رہا ہوں. یہ کس کا جملہ ہے؟ ابھی ہم پڑھیں گے عبارت میں پڑھیں گے عربی اور اس کا ترجمہ بتا رہا ہوں. شیخ صدوق کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اس کتاب کو لکھنے میں، جمع کرنے میں مصنفین کا طریقہ نہیں اپنا رہا ہوں کہ جو کچھ ان کو ملتا ہے وہ اس کو لکھ دیتے ہیں، نہیں، بلکہ میرا طریقہ یہ ہے کہ جو کچھ، سنیے گا، میں انہی چیزوں کو لکھ رہا ہوں کہ جن کے مطابق فتویٰ دیتا ہوں اور جو میرے اور میرے رب کے درمیان میں صحیح اور حجت ہے، اسی کو میں نے لکھا ہے. اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ کوئی بھی پڑھے گا تو نہیں سمجھے گا کہ جی ہاں شیخ صدوق فقیہ میں وہی چیز لکھیں گے کہ جو صحیح اور معتبر ہے. تو اس چیز کو بیس بنا کر جو قائل ہیں کہ جو کچھ کتب اربعہ میں ہے، جو کچھ فقیہ میں حجت ہے، وہ اس جملے سے سمجھ میں آتا ہے. ٹھیک ہے، رہی بات اس کی رد کی، تو یہ تو استدلال سمجھ میں آ گیا کیسے جو کچھ ہے وہ حجت ہے نا، واضح بالکل. رد کیسے رد کریں گے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم رد یہاں پہ نہیں کریں گے، ہم قسم ثانی میں جب ذکر کریں گے تفصیل تو وہاں پہ کریں گے. لیکن ہم نے اس میں مطالعہ کیا ہے، تو بجائے اس کے کہ یہ کہتے، اگر یہ جملہ بھی کہہ دیتے کہ ہم رد وہی کریں گے جو ہم شیخ کلینی کے جملے پکڑ چکے ہیں کلینی کتاب کافی میں کہ جو کچھ ہے وہ صحیح ہے. تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ صحیح کا معنی الگ الگ ہے. احسن تم، تو اگر وہاں پہ بھی آپ جا کر دیکھیے گا تو کیا کہتے ہیں، مطلب شیخ صدوق کی اصطلاح میں جو صحیح کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو کچھ لکھا ہے وہ صحیح لکھا ہے، تو یہ شیخ صدوق صحیح سے مراد کچھ اور لے رہے ہیں. اور شیخ صدوق یہ ہو سکتا ہے اس وجہ سے انہوں نے نہیں کہا کہ میں نے ذکر کر چکا ہوں، کیونکہ شیخ صدوق کے صحیح کا مطلب کیا ہے؟ شیخ صدوق صحیح کا مطلب ہے کہ جو ان کے مشیخہ کہتے ہیں وہ صحیح ہے. اور آج کی اصطلاح میں جو زمانے علامہ سے وجود میں آئی، اس کے صحیح سے مراد کہ جو عدول امامی نقل کرے. بات واضح انشاءاللہ جی. تو اس وجہ سے اگر ہم تسلیم بھی کر لیں کہ جو کچھ کتب فقیہ میں، کتاب فقیہ میں ہے وہ سب کے سب صحیح ہے، تو صحیح بمعنی کس کے ہے؟ وہ جو اصطلاح شیخ صدوق کے نزدیک ہے، یعنی کیا؟ جو ان کے مشیخہ سے ان تک پہنچا ہے اور ان کے مشیخہ نے جو صحیح کہا ہے وہ ان کے نزدیک صحیح ہے. بتا دیں انشاءاللہ جی. اس کے بعد دوسری بات کہ جس کی وجہ جس کو ہم دلیل بنا کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ فقیہ میں جو کچھ ہے وہ صحیح ہے، وہ یہ کہ خود شیخ صدوق نے اب اسی مقدمے میں، اسی کتاب کے مقدمے میں ایک بات اور لکھی، اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو کچھ بھی اس کتاب میں لکھا ہے، جو کچھ اس کتاب میں ذکر کیا ہے، وہ سب کا سب کوئی مطلب عام کتابوں سے نہیں لیا ہے، بلکہ میں نے ایسی کتابوں سے لیا ہے کہ جو علیہ المعول و علیہ المرجع، کہ وہ ہمارے لیے مرجع ہیں، وہی جو ہے کہ ہمارے اوپر قابل بھروسہ ہیں. ہم نے ہر کتابوں سے جیسے نام بھی لیا انہوں نے، مثل کتاب حریث ابن عبداللہ سجستانی، کتاب عبید اللہ ابن علی الحلبی، اس طرح کی کتابوں کا نام ذکر کیا ہے کہ جو مطلب یعنی ایسے لوگوں کی کتابیں کہ جو معصومین کے زمانے میں موجود تھے. تو ان لوگوں کی سے ہم نے لیا ہے. لہٰذا تو اس سے ہی سمجھ میں آتا ہے کہ عام کتاب ہر چیز سے نہیں انہوں نے ذکر کر دیا، بلکہ اسی کتاب ذکر کیا ہے جو موثق اور صحیح ہے. لہٰذا یہ سب جو کچھ ذکر کیا ہے وہ سب کے سب صحیح ہے. اس کا رد جو ہے وہ کیا ہے؟ کافی مطلب جواب وہ ہے طولانی ہے، پڑھا تھا ہم نے، انشاءاللہ اس کو جو ہے وہ قسم ثانی میں پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے، ابھی قسم ثانی میں کیا ہے نا، دیکھیں گا ساری کتابوں کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کریں گے زبردست طریقے سے، بہت یعنی زبردست ہے وہ. تو یہ بات ہو گئی واضح انشاءاللہ. ایک اور بات جو ہم کتاب فقیہ کے حوالے سے ذکر کر سکتے ہیں وہ یہ کہ جن لوگوں نے رد کیا ہے کتاب کا فقیہ کو، کہتے کہ نہیں فقیہ کہ ملا الفقیہ جو کیا ہے اس میں یہ تو بہت دور کی بات ہے کہ جو کچھ ہے وہ صحیح ہے، نہیں، بلکہ کتاب فقیہ کو آپ جو ہے وہ کیا ہیں قابل بھروسہ بھی نہیں کہہ سکتے، جو مطلب جو اس کو انکار کرتے، جیسے کیسے کافی کو رد کیا تھا ابھی اس سے پہلے، جو پھر انہوں نے ثابت کیا تھا کافی کو جو اشکال کیا تھا، ویسے ہی کہہ رہے ہیں کہ اس پہ اشکال ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ فقیہ کو، جو ملائز الفقیہ کتاب ہے، اگر اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیجئے تو اس کا ایک حصہ وہ ہے کہ جس میں فقط مرسل روایتیں موجود ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور مرسل روایت وہ کس کے بارے میں ایک نظریہ کیا تھا ان لوگوں کا تھا، جو پہلا نظریہ کہ عدم حجیت ہی مطلقہ، کیونکہ بھائی اس میں مرسل میں پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک اتنا زیادہ گیپ ہے اور اس میں پتہ نہیں ہے کس نے وہ کیا ہے، نقل کیا ہے، لہٰذا ہم اس کے وثاقت کے قائل نہیں ہو سکتے. تو یہ وہی لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ چونکہ مرسل کی ہم حجیت کے قائل نہیں ہیں اور کتاب فقیہ مشتمل ہے، اس کا ثلث حصہ کیا ہے مرسل کے اوپر، لہٰذا ہم اس کی حجیت کے قائل نہیں ہیں. بات انشاءاللہ. تو اس کا جواب دے رہے ہیں
پہلا جواب تو یہ ہوگا کہ اگر شیخ صدوق کی جو پہلی والی جو دو باتیں ہیں جنہوں نے کہا کہ جو کچھ ہم نے ذکر کیا وہ صحیح ہے، معتبر کتابوں سے ذکر کیا ہے، اگر وہ ہے تو پھر تو بات ختم ہو گئی، پھر آپ کو مرسل کہنے غلط ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ جواب دے دیا، یہی جواب دے دیا کہ اگر وہ شیخ صدوق والی بات کو اپنا لیجئے تو پھر ان کا یہ سوال ہی یہاں پر اشکال ہی نہیں بنتا۔ اس کے علاوہ پھر کتاب کافی میں آپ ایک بحث کر سکتے جو اس سے پہلے گزر چکی ہے کہ ہم دیکھیں کتاب کافی میں شیخ صدوق نے قال صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے یا رویہ علی صادق علیہ السلام سے، تو جو قال صادق کہا ہے وہ حجت ہے، جو رویہ صادق ہے وہ حجت نہیں۔ دیکھیے گا کتاب من لا یحضر الفقیہ هو للشیخ الجلیل محمد بن علی ابن الحسین ابن بابویہ القمی، ٹھیک ہے، المعروف بالشیخ الصدوق۔ دیکھیے ان کے نام میں بھی کیا ہے، نام ان کا کیا ہے، محمد، اس لیے کہا تھا محمدین الثلاثہ، ہے نا، کون کون، محمد بن علی یعنی الصدوق، ٹھیک ہے، محمد بن حسن الطوسی اور محمد بن یعقوب الکلینی، یاد رکھیے گا۔ وہ سید فی یہ سید آپ میں لکھا ہے، ہونا چاہیے سبب، نہیں یہ اس کو کاٹ دیجئے، یہ چاپ کی غلطی ہے، ہاں، والسبب فی تالیف ھذا الکتاب، یہ میں اس سے بڑا پریشان رہا ہوں لیکن سمجھ میں آیا کہ نہیں یہ بالکل غلط ہے، یہ چاپ کی غلطی ہے۔ دیکھیے گا والسبب فی تالیف ھذا الکتاب علی ما ذکر الصدوق نفسہ، عفوا علی ما ذکر الصدوق نفسہ، ٹھیک ہے، اس کتاب کی تالیف کا سبب کہ جس کو خود شیخ صدوق نے ذکر کیا ہے اپنے مقدمے میں، انہو لما ساقہ القضاء الی بلاد الغربہ، کہ جب ان کو مطلب کیا ان کو ساق کہتے ہیں یعنی بھیج دینا، جب ان کو جلا وطن کر دیا گیا، قضاء یعنی فیصلہ، یعنی قاضی نے فیصلہ سنا دیا کہ ان کو وہ کر دیا جائے، ٹھیک ہے، جلا وطن کیا جائے۔ والتقى بالشریف ابی عبداللہ محمد بن حسن المعروف بن عمہ، تو جہاں گئے وہ ہے نہیں وہاں پر ان کی ملاقات، ہاں، ابی عبداللہ محمد بن حسن المعروف بن عمہ سے ملاقات ہوئی، تو طلب منہ، تو انہوں نے ان سے طلب کیا، کس نے، طلب النعمہ من الصدوق، انہوں نے ان سے طلب کیا کہ تعلیف و کتاب باسم کتاب من لا یحضرہ الفقیہ، کہ آپ کوئی ایسی کتاب لکھے کہ جس کا نام ہو من لا یحضرہ الفقیہ، کما صنف الطبیب الرازی کتابا باسم کتاب من لا یحضرہ الطبیب، واضح انشاءاللہ جی۔ تو اسی بات وہ اسی سے مطلب کیا ہے آئیڈیا لے کر انہوں نے یہ کتاب لکھی۔ وَهُنَاكَ نُقْطَتَانِ تَسْتَحِقَّانِ الْبَحْثَ فِي الْمَقَامِ، کتاب فقیہ کے حوالے سے گفتگو کرنے میں دو باتوں کے اوپر توجہ رکھنا ضروری ہے، دو باتیں ذکر کی جا سکتی ہیں۔ پہلی بات هُنَاكَ غیر مشہور یقول بحجت جمیع احادیث کی تجزیہ، تو یہ دو باتیں بہت آسان ہے سمجھنا۔ ایک بات یہ ہے کہ ایک وہ لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ جو کچھ کتاب کافی میں سب کے سب حجت ہے، دوسری بات کیا ہے کہ جو کچھ کتاب کافی میں وہ سب کے سب حجت نہیں ہے، کیوں، اس لیے کہ اس میں ثلث جو ہے کیا ہے، مراسیل، بات واضح ہو گئی، پورا خلاصہ ہے اس میں۔ تو ایک تو رائے جو کہ مشہور ہے وہ یہ کہ بے حجیت جمیع حدیث کتاب الفقیہ، کہ فقیہ جتنی کتاب حدیثیں ہیں سب کے سب کیا ہیں، حجت ہیں، بدون حاج، ہاں بند کر دی، بالکل نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، نارمل ہے۔ دیکھیے عبارت واضح ہوئی، ہاں، کہنا ہونا کا مشہور یقول بحجت جمیع احادیث کتاب الفقیہ، ایک رائے یہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ حجت ہے، ہاں جتنی حدیثیں سب حجت ہیں، بدون حاجت الی تدقیق فی اسانیدها، اور آپ کو اس بات کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس کے سند میں، ہاں سند میں کوئی فحص و جستجو کریں، ضرورت نہیں ہے۔ والمستند لذلک الوجہان التالیان، یہ جو بات ہے کہ سب کے سب حجت ہے، اس کی دلیل کیا ہے، کہ دو باتیں ہیں۔ الف نمبر 1 ان الصدوق ذکر فی مقدمۃ الفقیہ ما نصہ، خود شیخ صدوق کی عبارت ہے کہ جس سے لگتا ہے کہ جو کچھ ہے وہ سب کے سب صحیح ہے۔ کیسے، انہوں نے یہ جملہ کہا کہ وَلَمْ أَقْصُدْ فِيهِ قصد المصنفین فی ایراد جمیع ما رواہ، کہ میرا قصد نہیں ہے، میرا مقصد نہیں ہے اس کتاب کے لکھنے میں، جیسا کہ مصنفین کا مقصد ہوتا ہے کیا، کہ فی ایراد جمیع ما رواہ، کہ جو کچھ ان کو ملتا ہے بس اس کو لکھ دیا کرتے ہیں، ہم ایسا نہیں کرنے والے۔ بل قصدت الی ایراد ما افتی بہ واحکم بصحتہ، بلکہ میں اس میں اسی چیز کو وارد کروں گا، اسی چیز کو ذکر کروں گا کہ جس کے مطابق میں فتویٰ دیتا ہوں اور اس کی صحت کا حکم دیتا ہوں، یعنی وہ میرے نزدیک صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ وَأَعْتَقِدُ فِيهِ أَنَّهُ حُجَّةٌ فِي مَا بَيْنِي وَبَيْنَ رَبِّي، جیسے توضیح المسائل میں نہیں ہوتا ہے کہ آپ اس پر عمل کیجئے، ہے نا، اور انشاءاللہ آپ مصاب ہوں گے،
اس کی ذمہ داری فقیہ اپنے گردن پہ لیتا ہے، وہی کہہ رہے ہیں، اور یہ جو کچھ میں نے لکھا ہے وہ میرے اور میرے رب کے درمیان میں کیا ہے، حجت ہے. ٹھیک ہے، قدسہ تقدسہ ذکر ہو، واضح انشاءاللہ. ہاں، یہ ذات پروردگار کے لیے تقدس ذکر ہو استعمال کیا. ان الفقرۃ المذکورہ صریحۃ، دیکھیں اب اس سے کیسے سمجھ میں آ رہا کہ ان الفقرۃ المذکورہ، ان کا یہ جملہ صریحۃ فی انہ لا یذکر فی کتابہ الا ما یحکم بصحتہ، کہ اپنی کتاب میں وہ ذکر نہیں کریں گے مگر وہ کہ جس کی وہ صحت کے قائل ہیں. وَيَعْتَقِدُ بِكَوْنِهِ حُجَّةٌ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ، اور وہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جو کچھ انہوں نے ذکر کیا ہے وہ ان کے اور ان کے رب کے درمیان میں کیا ہے، حجت ہے. بس انشاءاللہ. وَعَلَيْهِ فَيَلْزَمُ الْاعْتِمَادُ عَلَى جَمِيعِ حَدِيثِ الْفَقِيهِ، بس اس بنا پر لازم ہو جاتا ہے کہ ہم اعتماد کریں جو بھی حدیثیں ہیں فقی میں، وہ سب کے سب کیا ہیں، معتبر ہیں. استناد الشہادۃ المذکورہ، اور اس پہ دلیل کیا ہے، وہی خود شیخ صدوق کی شہادت، ان کی یہ گواہی. یہ ایک بات ہے، اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جو کچھ فقی میں وہ سب کے سب درست ہے. دوسری بات، ان للصدوق عبارۃ اخری فی مقدمۃ کتابہ یقول فیہا، خود یہی شیخ صدوق ہیں اپنی اسی کتاب کے ایک دوسرے اسی مقدمے میں دوسری جگہ لکھتے ہیں کہ وجمیع ما فیہ مستخرج من کتب مشہورہ، اس میں جو بھی حدیثیں ہیں وہ سب کے سب مستخرج لی گئی ہیں، ٹھیک ہے، خارج کی گئی ہیں، لی گئی ہیں، کس سے، مشہور کتابوں سے. ٹھیک ہے. اچھا، وہ کیسی کتابیں ہیں، علیہ المعول، وہ کہ جن کے اوپر ہمارا بھروسہ ہے. ٹھیک ہے. ہاں، وإلیہ المرجع، اور کبھی کوئی مشکل ہوتی ہے ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں. ٹھیک ہے. مثل کتاب حریث ابن عبداللہ سجستانی و کتاب عبداللہ ابن علی الحلبی وغیرہ. واضح انشاءاللہ. تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یعنی کوئی عام چیزوں سے یعنی لے کر نہیں لکھ دیا ہے بلکہ معتبر کتابوں سے لیا ہے. ہاں، ان احادیث الفقی ما دامت مستخرجۃ من کتب مشہورہ وعلیہ اعتماد الاصحاب فلا تبقى حاجۃ الی تدقیق فی سندها. اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ جب احادیث فقی ہے نا، جب کہ وہ مستخرج ہے، لی گئی ہے کتب مشہور کتابوں سے اور قابل اعتماد اصحاب کے کتابوں سے، تو فلا تبقى حاجۃ تدقیق فی سندها، تو پھر اس کے سند کے متعلق گفتگو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بس آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی کتاب فقی میں ہے وہ سب کے سب حجت ہے، معتبر. وتأتي مناقشة الوجهين المذكورين في القسم الثاني من الكتاب ان شاء اللہ تعالی. اس کتاب کے قسم ثانی میں ہم دونوں کا جواب انشاءاللہ ذکر کریں گے. پہلے والے کا ذکر کر چکے ہیں، اس کا بھی جو کیا ہے ذکر کریں گے. ٹھیک ہے. دوسرا نمبر ہم نے کہا کہ کتاب فقی میں دو باتیں ذکر کریں گے، ایک یہ کہ جو کچھ ہے وہ سب حجت، یہ دوسرا والا قول جو کچھ بھی حجت نہیں ہے. یہ تو جو یہ معیار بناتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کتاب الفقی یشتمل علی مراسیل کثیرہ، کہ جو فقی کتاب ہے نا، اس میں مراسیل بہت زیادہ ہیں. تتجاوز ثلث المجموع، یہ اتنے زیادہ ہیں کہ سمجھ لیجئے آپ وہ 33% سے بھی زیادہ ہیں. جی، ثلث سے زیادہ ہیں. ومن ہنا نشأت الحاج، یہ اچھا دیکھیے، اسی وجہ سے جب ہم مراسیل پڑھے تھے ہم، تو مراسیل میں ایک جملہ کیا پڑھا تھا ہم نے، مراسیل کے باب میں تین باتیں، تین وہ تھا قول تھا، کہ ایک قول یہ تھا کہ حدیث مرسل، وہاں پہ شاید آپ میں سے کسی نے سوال بھی کیا تھا کہ ایک قول یہ تھا کہ مرسل جو ہے وہ کیا ہے، اصلاً حجت نہیں ہے، ضعیف ہے. ٹھیک ہے، چونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ گیپ میں کون ہے. تو دوسرا قول یہ تھا تفصیل کا، کہ اگر مرسل جو ہے کیا ہے، صفوان ابن یحییٰ اور بزنتی ابن ابی عمیر جیسے لوگوں کی مرسل ہے تو وہ حجت ہے، اور اگر ان تینوں کے علاوہ کسی کے تو حجت نہیں ہے. اور تیسرا قول کیا تھا، شیخ صدوق والا، کہ اگر شیخ صدوق نے مرسل روایت جو کیا ہے قالت صادق کے ذریعے سے کی ہے تو حجت ہے، اور روی عن صادق کہا ہے تو حجت نہیں ہے. تو وہاں پہ آپ لوگوں نے سوال کیا تھا کہ یہ مرسل کے باب میں شیخ صدوق کا ہی ذکر کیوں کیا، اور بھی تو علماء ہیں جو مرسل حدیث سے ذکر کرتے ہیں. تو وہاں پہ جواب ہم نے کیا دیا تھا کہ چونکہ شیخ صدوق نے سب سے زیادہ مرسل روایتوں کو ذکر کیا ہے، اس کی آج وہ سند کیا کہتے ہیں اپنی کتاب سب کے سب جو ہے وہ حجت نہیں ہے. دوسرے میں کیا ہے کہ تفصیل ہے. تفصیل کیسی تفصیل ہے؟ تفصیل یہ ہے کہ اگر یہ تین مرسل روایت نقل کرتے ہیں تو ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے، مراسیلہم کا مسانید، کہ ان کی مرسل حدیث بھی جو ہے کیا ہے، مسند حدیث کی طرح ہے. ان کے تین ہیں تو ان کی حجت ہوگی، اگر تین کی ہے تو پھر تین کے علاوہ تو پھر حجت نہیں. شیخ صدوق، کہ اگر مراسیل چونکہ مراسیل شیخ صدوق بہت زیادہ ہیں، سول سے زیادہ کتاب فقی جو کیا ہے مرسل حدیث ہیں. تو اگر کہہ رہے ہیں مرسل حدیثوں کو دیکھیے، شیخ صدوق اگر نے ذکر کیا ہے تو دیکھیں کس طریقے سے ذکر کر رہے ہیں. قالت صادق سے ذکر کر رہے ہیں تو حجت ہے، اگر روی عن صادق کہہ رہے تو حجت نہیں ہے.
تو یہ ثلث کتاب سے تقریباً زیادہ حدیث ہیں. ومن هنا نشأت الحاجة إلى التفكير في طريقة يمكن بها تفسير المراسيل المذكورة. اس وجہ سے یہاں پہ ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم کیا کریں، اس کی سند میں غور و فکر کریں. آپ کیسے کہتے ہیں کہ اس میں کوئی حجت، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے تدقیق سند کی؟ نہیں، تدقیق سند کی بہت ضرورت ہے تاکہ ہم اس کے ذریعے سے ان کی حدیثوں کو صحیح کر سکیں. جب تک سند نہیں دیکھیں گے تو کیسے ہم مرسل کو جو کیا حجت مان سکتے ہیں. والوجہان المتقدمان اذا تم فبالامکان الاستناد الیہما. ٹھیک ہے، اور کر کے جو ہم نے اوپر 2 وجہیں ذکر کی ہیں، اگر وہ 2 وجہیں آپ مان لیتے ہیں، کیا کہ جیسا کہ شیخ صدوق نے کہا کہ جو کچھ میں نے ذکر کیا ہے سب صحیح ہے میرے اور میرے رب کے درمیان، ایک بات. دوسری بات یہ کہ میں نے کتب مشہورہ سے اس کو لیا ہے، علیہ المعول و علیہ المرجع. ٹھیک ہے، تو کہ اگر یہ بات ہے تو پھر جو کیا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے آپ تدقیق سند کی. ایک بات. وَهُنَاكَ رَأْيٌ تَبَنَّاهُ غَيْرُ واحد من العالم. اور ایک رائے، ایک قول یہ ہے کہ جس کو بعض علماء نے اپنایا ہے، وہ یہ کہ یفصل بینما اذا عبر الصدوق فی الارسال بکلمۃ قال الصادق علیہ السلام. کہ وہ کیا کہتے ہیں، وہ تفصیل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر شیخ صدوق نے کسی روایت کو قال الصادق علیہ السلام کے ذریعے سے نقل کیا ہے اور کلمہ وہاں پہ ذکر کیا ہے تو وہ حجت ہے. وبینما اذا عبر بکلمۃ روی عن الصادق علیہ السلام فالاول حجت دون الثانی. واضح انشاءاللہ. وقد تقدم توجیہ التفصیل المذکور عند البحث عن الخبر المرسل. اور اس کی توجیہ ہم اس سے پہلے ذکر کر چکے ہیں. وستوافینا مناقشۃ فی القسم الثانی من الکتاب انشاء اللہ. واضح انشاءاللہ. پڑھیں. نظرات فی التہذیبین. ٹھیک ہے، ہاں، استفسار اور تہذیب. یہ بھی بہت مطلب لطیف ہے، چونکہ یہ بھی محمد بن حسن الطوسی کی یہی دونوں کتابیں ہیں اور کتب اربعہ میں سے ہیں. رہی بات تہذیب کون سی کتاب ہے، تو آپ یاد رکھیں کہ تہذیب جو ہے احکام کی، اور انہی کی استاد ہیں شیخ مفید. ان کی کتاب جو مقنعہ ہے اسی کے اوپر انہوں نے شرح لکھی ہے، تو تہذیب ہے یہ، تہذیب الاحکام. اور اس کا نام ہی المقنعہ. جی ٹھیک ہے، واضح انشاءاللہ. رہی بات استفسار کی، کہ جو استفسار کس کتاب کہتے ہیں، تو کہہ رہے استفسار جو ہے یہ دراصل دیکھیے بتایا گا نا کہ پہلے زمانے میں علماء اس طریقے سے لکھا کرتے تھے کہ اب شیخ صدوق کے حوالے سے سنیوں نے، اہل سنت نے اعتراض یہ کرنے ان کے زمانے میں کرنے لگے کہ یہ شیعہ حدیث کرتے ہیں اور ان کی حدیثوں کو اٹھا کر دیکھو تو آپس میں کیا ہے، وہ تعارض ہے حدیثوں میں. کوئی حدیث کچھ کہتی ہے اور اسی حدیث کو آ کر کوئی دوسری حدیث جو ہے کاٹ دیتی ہے. تو اس اشکال کو دور کرنے کے لیے، اس چیز کو دور کرنے کے لیے شیخ صدوق نے استفسار جیسی کتاب لکھی اور اس میں اس بات کو ثابت کیا کہ ہماری حدیثوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. واضح انشاءاللہ. اس طریقے سے آپ وہ دیکھیں، وہ ہے یہ کتاب شیخ صدوق کی ہے 8-10 جلدوں میں، الخلاف. شیخ صدوق کی کتاب الخلاف. اس میں یعنی آپ دیکھیے کیا کہ اس میں عجب ہے، یہ کتاب کو بھی دیکھیے گا، زبردست ہے. اس میں انہوں نے کیا کیا کہ چاروں فقہ کو لکھا. ہاں، چاروں فقہ کو لکھا اور ہماری کتاب جو ہو گیا ہے فقہ کو اس کے اندر داخل کیا، اور چاروں فقہ کا بطلان اور ہماری فقہ جو ہے کیا ہے اس کے صحت کو ثابت کیا ہے. 8 جلدوں میں؟ جی 8-10 جلدوں میں. یہ الخلاف ہے کتاب کا نام، یقیناً مجھے جہاں تک یاد ہے. اور اس میں انہوں نے لکھا ہے مطلب کسی مسئلے میں، ٹھیک ہے، جو مطلب حنفی مذہب کیا کہتا ہے، شافعی کیا کہتا ہے، حنبلی کیا کہتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ذکر کیا. اور ہاں پھر جو ہے وہ ہمارا جو ہم شیعہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے، ہاں، اور ان سب کا بطلان اور ہمارا صحیح ہونا ثابت کیا ہے. بہت زبردست کتاب ہے. نہیں سنا میں نے کبھی صدوق صاحب کے خلاف. خیر آئیے دیکھیے. ہاں، التہذیب والاستفسار کتابان للشیخ الطوسی رحمہ اللہ. اما تہذیب الاحکام فهو کتاب الفه كشرح لکتاب استاذ الشیخ المفید المسمى بالمقنعہ. ٹھیک ہے، ان کی جو کتاب تھی شیخ مفید کی مقنعہ، اسی کی شرح لکھی ہے انہوں نے. واما الاستفسار فقد الفه بسبب تعییر جماعت من المخالفین لنا باختلاف احادیث کتبنا وتعارضها. کہ یہ جو استفسار انہوں نے لکھی ہے اس کا سبب کیا ہے کہ یعنی تعیر کہتے ہیں یعنی کسی کو وہ کرنا، بہتان لگانا، عیب لگانا
یہ مخالفین جو اہل سنت ہیں وہ ہم پر کیا ہے وہ کرتے تھے کہ بے اختلاف حدیث کتب میں کہ ہماری جو کتابوں میں جو حدیثیں ہیں وہ کیا ہیں وہ آپس میں مختلف ہیں ایک دوسرے سے، ٹھیک ہے، اور وہ آپس میں تعارض کرتی ہیں. فألف الکتاب المذکور، تو شیخ صدوق نے شیخ طوسی نے یہ کتاب لکھی استبصار نامی، لدفع التعارض الذی یبدو بین الاخبار، اس تعارض کو دور کرنے کے لیے کہ جس سے ظاہری طور پر یہ دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ ہاں یہ ان حدیثوں میں کیا ہے تعارض ہے، اس کو دور کیا. وقد جاء طریقۃ الشیخ فی ہذین الکتابین مختلفہ عن طریقۃ الشیخ الکلینی فی الکافی، اور کہہ رہے کہ جو طریقہ شیخ طوسی نے ان کتابوں میں وہ ذکر کیا ہے وہ طریقہ الگ ہے اس سے کافی کے طریقے سے. کافی میں کیا ہے یہ مطلب ان جب کسی روایت کو ذکر کیا تو انہوں نے نام لکھا اور کہا کہ یہاں تک کہ امام صادق علیہ السلام سے یا 5ویں امام سے اس طریقے سے حدیث کو ذکر کیا. لیکن شیخ صدوق کیا کرتے ہیں، شیخ صدوق کا یہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ ڈائریکٹ جو ہے کیا ہے اس شخص کا نام ذکر کرتے ہیں کہ جس نے امام سے سنا. مثلا ان زرارہ ان صادق علیہ السلام، اب خود سے لے کر زرارہ تک کے کیا ہے نام کس واسطے سے کہ اس کو ذکر نہیں کیا ہے روایت شیخ صدوق نے، شیخ طوسی نے، شیخ طوسی نے، ٹھیک ہے. تو اب اچھا پھر اب اس مسئلے کو حل کیسے کریں، تو کہا کہ اپنی الآخر دونوں کتاب کے آخر میں ٹھیک ہے مشیخہ ذکر کیا انہوں نے، ٹھیک ہے، کہ اب ہم نے جو حدیث ذکر کی ہم زرارہ تک ہم کیسے پہنچتے ہیں آپ کتاب کے آخر میں اٹھا کر دیکھ لیجئے ہماری سند، اگر وہ صحیح ہے تو ٹھیک ہے ہماری کتاب ہماری حدیث صحیح ہے، ورنہ یہ ضعیف ہے مثلا. واضح انشاءاللہ یہ تو اس طریقے سے ذکر کیا ہے. پھر اپنی الگ سے کتاب بھی ان کی پائی جاتی ہے الفہرست. دیکھیے وقت جاء طریقۃ الشیخ فی ہذین الکتابین، ان دو کتابوں میں استبصار و تہذیب میں جو شیخ طوسی کا طریقہ ہے مختلفۃ عن طریقۃ الشیخ الکلینی فی الکافی، کافی میں جو شیخ کلینی کا طریقہ ہے اس سے مختلف ہے. اچھا طریقہ کیا ہے سنیے. فالکلینی یذکر عادۃ تمام السند روایہ، عادتاً شیخ کلینی کیا کرتے ہیں کسی روایت کی تمام سند کو ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ولا یحذف قسما منہ، اور ان میں سے کسی کو بھی حذف بیچ سے نہیں کرتے. وہذا بخلاف الشیخ طوسی، اور یہ شیخ طوسی کے اس کے برخلاف، ٹھیک ہے. وہذا بخلاف الشیخ فإنه نادر ما يسقط تمام السند، اور یہ جو طریقہ ہے یہ شیخ طوسی کے طریقے کے خلاف ہے. کیوں؟ اس لیے شیخ طوسی کیا کرتے ہیں فإنه نادر ما يسقط تمام السند، وہ کسی حدیث کے مکمل سند کو بہت کم ذکر کرتے ہیں، نادر مل جائے گی آپ کو، ٹھیک ہے. وعادۃ ما يبتدئ السند باسم صاحب الاصل، بلکہ جب وہ کسی حدیث کو ذکر کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اصل میں یعنی کون امام سے ڈائریکٹ ٹچ سنا تھا حدیث نے اس کا ذکر کر دیتے ہیں نام الذی ينقل الحدیث عنہ، ٹھیک ہے. ایسا کیوں طریقہ؟ مطلب یہ تو ایک شارٹ ہوا نا، شارٹ طریقہ. اور پتہ نہیں اب یہ کہنا مناسب رہے گا یا نہیں رہے گا. عام طور سے جو رجال وغیرہ میں انٹرسٹ نہیں رکھتے ہیں اور یہ اغلبیت ہے ایسے لوگوں کی، تو کسی حدیث کو پڑھنا ہوتا ہے آپ خود بتائیے، اب دل پہ ہاتھ رکھیے، جی یہ طریقہ ہے. تو یہ شیخ طوسی بھاپ رہے ہوں گے کہ ایسا، تو اس سے کیا کرتے ہیں آپ سند کو ہم آخر میں ذکر کر دیں گے، ہم ایسا نہیں کر رہے کہ سند ذکر کر رہے ہیں. ہاں آپ جو ہے ڈائریکٹ حدیث پڑھیے، ایسا ہوتا ہے ہم بھی کرتے ہیں. تو کیا کرتے ہیں بس انگلی کھینچتے ہیں کہاں سے، آخر میں یہ زرارہ سے ہے، یہ محمد مسلم سے، اور یہ روایت ہے. واضح انشاءاللہ. ٹھیک. وعادۃ ما یبتدئ السند باسم صاحب الاصل الذی ينقل الحدیث عنہ، ٹھیک ہے، جو صاحب اصل ہے جس سے حدیث کو ذکر کیا ہے اس کا نام ذکر کر دیتے ہیں. فاذا كان الحديث وقد اخذه من اصل عمار ابن موسیٰ الصاباتی، یہ عمار صاباتی کے نام سے جانا جاتا ہے، نہیں کہا ہے. تو کہ اگر ان سے کوئی اصل ذکر کیا ہے، حدیث کو ذکر کیا ہے، تو اصلا کیا ذکر کرتے ہیں کہ ذکر کرتے کسے، ان عمار الصاباتی ان صادق علیہ الصلوۃ والسلام. بس یہ یبتدئ السند بعمار ویقول هكذا ان عمار بن موسیٰ ان امام صادق علیہ السلام مثلا. واضح انشاءاللہ. جی اب سنیے، تو یہاں تو ڈائریکٹ عمار کا نام لے لیا آپ نے، اب یہاں سے لے کر جو 100-150 سال کا فاصلہ ہے نا، آپ وہاں اس کے حوالے سے کیا کریں گے. تو اما سندہ الی عمار نفسہ فلا یذکر عند نقلہ للحدیث، تو حدیث کو نقل کرنے میں یہ سند کو ذکر نہیں کرتے وہاں پہ، ٹھیک ہے. وانما یذکرہ فی المشیخہ، پھر آخر میں جو اپنی کتاب مشیخہ انہوں نے ذکر کیا ہے، شیخ کی جمع ہے مشیخہ ہے نا، اس میں انہوں نے کیا ہے اس کو ذکر کیا ہے. فانہ الف
قراسن اردف و بآخر تہذیب، کچھ مطلب صفحات لکھے انہوں نے، ٹھیک ہے، اور جس کو جب آخر میں کیا ہے ملا دیا ہے، ردیف کر دیا اس کتاب سے، آخر میں جوڑ دیا ہے بآخر تہذیب والاستفسار، تہذیب والاستفسار کے آخر میں جوڑا ہے کہ ذکر فی طرق الی اصحاب الاصول، کہ جو بھی اصل جس سے لیا ہے اس کا نام اور اس کے پہنچنے کی جو سند ہے اس کو ذکر کر دیا ہے، التی نقل الحدیث منھا وسماہ بالمشیخہ، واضح انشاءاللہ۔ فاذا اردنا ان نعرف سنده الى عمار رجعنا الى المشیخہ، اب اگر کوئی چاہتا ہے کہ شیخ طوسی نے تو ڈائریکٹ حدیث عمار سے نقل کر دی، تو اب اگر شیخ طوسی اور عمار کے درمیان میں اگر کوئی سند کو جاننا چاہتا ہے تو جائے مشیخہ میں تلاش کرے، ٹھیک ہے، فإن كان صحیح، تو اب اس میں تلاش کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں جا کے رجوع کرتا ہے، فإن كان صحیحا اخذنا بالروایہ، اگر عمار تک کے ان کا سند سلسلہ سند جو درست ہے تو ہم اس روایت کو لے لیتے ہیں، وحکمنا بحجیتها، اور اس کی حجیت کے ہم قائل ہو جاتے ہیں، حکم دیتے ہیں، فيما اذا فرض ان السند بين عمار والامام كان صحيحا ايضا، ٹھیک ہے، یہ کب کہ جب شیخ طوسی سے لے کر عمار تک اور پھر عمار سے لے کر امام تک، اگر صحیح ہو تو صحیح ہے۔ ان حدیث الشیخ فی کتابہ حدیث حیث انه ينقلها عادة من اصحاب الاصول ويبتدئ بالسند باسم صاحب الاصل فلا بد لاثبات صحة الحديث من اثبات امرين، اب دیکھیں، اب چونکہ یہ صاحب اصل کا نام ایک دم سے لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب صاحب اصل کا نام جو انہوں نے لے لیا تو یہاں پر ہمیں دو کام کرنا ہوگا شیخ طوسی کی روایتوں کی تصحیح کے لیے۔ ایک پہلا کام تو یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ شیخ طوسی سے لے کر جو صاحب اصل اس کا نام ذکر کیا ہے ان تک کا جو سلسلہ ہے وہ سلسلہ کیسا ہے، ایک بات۔ دوسرا امر میں کیا ہے کہ جس صاحب اصل کا نام لیا ان سے لے کر امام تک، یہ دو کام ہے۔ اگر ان دونوں میں کوئی ضعیف نہیں ہے تو پھر جو کہ حدیث جی والطریق بین الشیخ و صاحب الاصل يمكن التعرف علیہ من خلال مراجعۃ المشیخہ۔ رہی بات پہلے والے امر کی، افن یہ پڑھا نہیں ہم نے، صحت السند بین الشیخ و صاحب الاصل، یہ کام، دوسرا وصیحۃ السند بین صاحب الاصل والامام، آسان ہے بالکل۔ اب آئیے رہی بات پہلے والے مورد کی کہ شیخ طوسی سے لے کر صاحب اصل کے نام تک وہ کون سا سلسلہ ہے، وہ ہم کیسے جانیں گے؟ تو کہہ رہے آپ تو مشیخہ کو دیکھ لیجئے، اسی کتاب کے آخر میں ہے، اس سے دیکھ لیجئے، اس میں مذکور ہے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا جی۔ تو یہ آپ من خلال مراجعۃ المشیخہ، مشیخہ دیکھ لیں، اب الفہرست جو ان کی کتاب ہے اس میں مراجعہ کر لیں، فإنه فی کتاب الفہرست ذکر طرقہ الی اصحاب الاصول ایضا، اپنی فہرست میں بھی انہوں نے اصحاب اصول کا جو کیا ہے انہوں نے نام لکھا ہے، ذکر کیا ہے۔ وعدد ما ذکرہ من الطرق فی الفہرست اکبر مما ذکرہ فی المشیخہ، بلکہ جو اپنی کتاب اس میں فہرست میں انہوں نے جو عدد لکھی ہے وہ زیادہ ہے بنسبت کس کے؟ مشیخہ کے، لأن الفہرست الف لاستقصاء اصحاب الاصول والطرق الیہم، کیوں؟ اس لیے کہ فہرست جو کتاب ہے وہ لکھی اسی لیے ہے تاکہ وہ کیا کریں، وہ اس بات کو بیان کر سکیں کہ میں نے جو اصول لیے ہیں وہ کن لوگوں سے لیے ہیں، ان کو ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ثم ان الشیخ قد یذکر فی المشیخہ و فہرست عدۃ طرق الی صاحب الاصل ولا یقتصر علی طریق واحد، پھر اس کے بعد جو کیا ہے شیخ جو ہے کیا کرتے ہیں، قد یذکر فی المشیخہ، مشیخہ میں ذکر کرتے ہیں، اور یا فہرست میں ذکر کرتے ہیں عدۃ طرق الی صاحب الاصل، صاحب اصل تک، ٹھیک ہے، ولا یقتصر طریق، اور اس کے لیے بس ایک طریقہ نہیں بلکہ اس تک پہنچنے کے کئی طریقے انہوں نے ذکر کیے ہیں، جیسا کہ ہم اس سے پہلے دو طریقہ پڑھ بھی چکے ہیں کہ اگر اس میں اشکال ہے تو اس والے سے جائیے تو یہ اعتراض نہیں ہوگا۔ وعلی ضوء هذا قد تسأل هل لا بد من صحة جميع تلك الطرق او يكفي صحة احدها، اب یہاں ہو سکتا ہے سوال کریں کہ اگر شیخ طوسی نے عمار صحاباتی سے مثلا دو تین طریقے ذکر کیے ہیں تو تینوں طریقہ کا صحیح ہونا درست ہے یا کسی وہ ایک بھی صحیح ہو تو کافی ہے؟ ہم نے پڑھا تھا اس سے پہلے کہ ایک بھی کافی صحیح ہو تو کافی ہے، ينبغي ان يكون من الواضحات كفاية صحة احدها، یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ اگر تینوں میں سے کوئی ایک بھی صحیح سند ہے تو وہی جو کیا ہے کافی ہے، ولا موجب لاعتبار صحة جميعها، تمام کے صحیح ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ والنقطة في ذلك واضحة لأن صحة الرواية لا تدخل صحة جميع طرقها، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ سب کے صحت صحیح ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ ایک بھی صحیح ہو تو کافی ہے۔ کہہ رہے کہ نقطہ یہی ہے کہ کسی حدیث کی صحت کے لیے اس کا ایک طریقہ ہی صحیح ہونا کافی ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ تمام کے تمام طریقے درست ہوں، ٹھیک ہے، بل یکفی لذلك صحة طریق واحد منها، بلکہ کوئی ایک طریقہ بھی درست ہو صحیح ہو تو کافی ہے، اور انشاءاللہ۔ اب رہی بات وہ کہ عمار صحاباتی سے لے کر وہاں تک جو دوسرا والا تھا اس کو ذکر نہیں کیا، اس کو مراجعہ کریں گے کہ وہ کیسے انہوں نے ذکر کیا ہے، تو وہ شیخ طوسی کے علاوہ اور بھی طریقے سے ہو سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں کہ عمار صحاباتی سے لے کر امام صاحب تک جو سلسلہ ہے وہ کیسا ہے، اور انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔